بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے سورہ نور کمپلیٹ کی، جس کی چند آیات کل رہ گئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ الفرقان اور سورہ شعراء کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ پہلے ہم جو ریمیننگ آیات تھی اس کو دیکھیں گے سورہ نور کی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فرقان اور شعراء۔ اس میں 50ویں آیت تک کل شیخ نے تلاوت کی تھی، اور 51 ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ریئل بلیورز ہیں، جو ریئل مومنین ہیں، ان کا ثبوت، ان کا ایویڈنس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارے معاملات میں، تمہارے میٹرز میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے گا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ کسی طرح کا کوئی ریزسٹنس، کسی طرح کا کوئی بھاگ نکلنا، دور بھاگنا اللہ کے دین سے، اللہ کے مشن سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے فیصلوں سے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہوتا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وی ہیئر اینڈ وی اوبے۔ ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے 51ویں آیت میں، جہاں سے آج شیخ نے تلاوت شروع کی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ They are the ones who are successful۔ اور 54ویں آیت میں اسی کو آگے بڑھا کے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو تو تمہارے اپنے لیے یو آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ۔ اللہ کا رسول اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرتے ہو تو ہی تم ہدایت پر ہو۔ اور اللہ کے رسول کے لیے اور تمام دنیا کے جو لوگ مشن پہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مشن پہ، تو ان کے لیے ایک سٹیٹمنٹ میں ساری چیز اللہ تعالیٰ نے کیپچر کر دی ہے، وما علی الرسول الا بلاغ مبین، کہ رسول کے اوپر اور رسول کا کام کرنے والوں، اس مشن، پروفیٹک مشن پہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری چیز سامنے رکھ دے، پورا مشن سامنے رکھ دے لوگوں کے۔ ایک امپورٹنٹ چیز اس میں سورہ نور میں، جیسا میں نے کل کہا تھا کہ بہت ہی یہ تزکیے کی سورہ ہے، یہ بہت ہی پیور۔ اللہ تعالیٰ جو برانڈ نیو سوسائٹی بنا رہا ہے مدینے میں، اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے وہاں پہ، اسلامک اسٹیٹ، تو اس کو چاہتا ہے کہ وہ ایک ماڈل اسٹیٹ بنے، ماڈل سوسائٹی بنے دنیا والوں کے لیے، اور وہ بنی، وہ پوری دنیا نے دیکھی اس کی روشنی، اس کی برکتیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب تم بچوں سے، کہ جب تم بیڈ رومز میں بھی داخل ہو اپنے پیرنٹس کے، تو 3 ٹائم جو ہیں، فجر سے پہلے، دوپہر میں جب سونے کا وقت ہوتا ہے، دوپہر میں جب آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت، اور رات کی عشاء کے بعد ناک کر کے جایا کرو اپنے پیرنٹس کے بیڈ روم میں۔ وہاں پر بھی تم ایسا نہیں ہے کہ جسٹ منہ اٹھایا اور چلے گئے۔ اور جو بچے ایڈلٹ بڑے ہو جائیں، ان کو ہر وقت اجازت لے کے اپنے گھر میں، اپنے پیرنٹس کے سامنے، بیڈ روم ہو، پردہ ڈالا ہو، کسی طرح کی پرائیویسی ہو، اس میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت لینا چاہیے۔ 59 نمبر آیات۔ ایک اور چیز عجیب یہاں ہم دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور سے ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 60 نمبر کی آیت میں کہا ہے کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں ان کے لیے یہ چیز برائی کی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی، اگر وہ برقع اتار دیں، صرف چادر سے ڈھانک لیا کریں اپنے آپ کو یا اوڑھنی سے،
اور کیونکہ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز مطلب پردے کا جو حکم دیا ہے وہ بس الٹا پیسے اٹھا کے دے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بری نظریں لوگوں کی نہ پڑیں اس سے بچانے کے لیے. تو یہاں بالکل الٹا ہوتا ہے. ابھی دیکھیے آپ میں بار بار یہاں کہہ رہا ہوں کہ ہم بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ہال کے بیچ میں کہ ہم بالکل سچے مسلمان ہیں, جنت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ جہنم کے لیے بنے ہیں. لیکن آپ اس میں دیکھیے کہ بالکل مسلمان عورتیں لڑکیاں جو ہیں بالکل اس سے الٹا کر رہی ہیں. حکم یہ ہے کہ اگر بوڑھی ہو جاؤ, جب تمہارے اندر سے اٹریکشن ختم ہو جائے جس سے کہ سوسائٹی میں فساد برپا ہو, تو تم اگر چاہو تو, ضروری نہیں ہے لیکن یہ آپشنل ہے تمہارے لیے کہ تم اگر اس وقت چاہو تو بالکل جو ٹاپ ٹو ٹو کورڈ ہو کے نکلنا چاہیے اس طرح سے نہیں نکلو, کوئی بات نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اکثر, آئی تھنک آل آف یو ول اگری, کہ بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ پورے برقعے میں رہتی ہیں, اور ان کے ساتھ ہی چل رہی ہوئی جوان لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بالکل اپنی زینت دکھاتے ہوئے جاتی ہیں پوری دنیا کو. بالکل ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی, قدم قدم پہ یہ نظارہ ملے گا یہاں پہ کہ بزرگ جو ہیں, ماں جو ہیں یا دادی جو ہیں وہ تو پوری کورڈ ہیں, اور ان کے ساتھ نوجوان بیٹی جا رہی ہے خوبصورت ماشاءاللہ ینگ, وہ بالکل اپنی پوری زینت کی نمائش کرتی ہوئی جاتی ہے. اس کو نہیں ڈھانک چھپا کے یا عزت کے ساتھ اس کو نہیں رکھا جاتا. یہ 60 نمبر کی آیت ہے نور میں. اتنی جیسے ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے ایک نئی سوسائٹی کو, برانڈ نیو سوسائٹی کو کس طرح سے بلڈ کرو, کنسٹرکٹ کرو. کھانے پینے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ کون بے تکلفی سے کس کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے 61 میں. 62 نمبر میں لیو اپلیکیشنز, لیو کے رول بتائے گئے ہیں کہ اسلامک مشن میں کام کرنے والے ایسے بس اٹھ کے نہیں چلے جاتے, کھڑے نہیں ہو جاتے. ان کا اگر لیڈر, ان کا اگر باس ان کو پرمیشن دے لیو کی تو اس کی اجازت ہے, اگر وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. یہ 62 نمبر کی آیت میں. اور چونکہ اس بات کی پاسبلٹی ہے, اس بات کی کا امکان ہے کہ لوگ جھوٹ بول کے لیو لیں, تو چونکہ ظاہر ہے کہ اصحاب رسول تھے, ان سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کا کوئی بھی انسان رسول کے علاوہ جو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, جو کوئی بہانہ بنا کے اٹھ کے نہیں جا سکتا آپ کے پاس سے, تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں تم استغفار کی دعا کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں غلط بات بول کے اور اس کے لیے جھوٹ بول کے یا غلطی سے کسی طرح سے آپ سے لیو لینا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سورہ جمعہ میں بھی آئی ہے یہ آیت بڑی, کہ آپ خطبہ دے رہے تھے سورہ جمعہ کے آخر میں, اور اس وقت ایک قافلہ آیا اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اور شاپنگ کرنے چلے گئے. تو کافی کلیئرلی اس کو سورہ جمعہ میں کور کیا گیا ہے. اس میں یہ چیز بھی بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ جو تم سے جو ڈسینڈ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی کہ ان کے جو بات بول کے وہ چھٹی لے رہے ہیں, اس میں اگر کسی چیز مطلب خاموشی سے اگر اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں, کہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈسینٹ کرے گا اس کے لیے تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم, یا تو وہ فتنے میں پڑ جائے گا یا اس کے لیے بہت ہی پینفل پنشمنٹ ہے. یہ آیت نمبر 63 میں. یہاں سورہ نور ختم ہو گئی. پھر سورہ فرقان میں یہ دونوں جو سورہ ہیں فرقان اور شعراء جو آج شیخ نے کمپلیٹ کی ہیں, یہ وہی انذار کی صورت ہیں, وارننگز کی قریش کو. اور اس میں جو چیز ہم یہاں بار بار بتاتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم, یعنی وہ مسلمان جو نمازی ہیں, جو نمازی نہیں ہیں وہ تو خیر اس کیٹیگری سے بھی باہر ہیں, کہ ہم اللہ کے سامنے انگلی اٹھا کے جھوٹی شہادت دیتے ہیں ہر نماز میں, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ جھوٹی شہادت کیسے ہے کہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی کورٹ میں, کسی بھی عدالت میں اگر آپ کسی جج کے سامنے جا کے جھوٹی گواہی دیں
جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہوئی ہے, جو چیز آپ جانتے نہیں ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ گواہی دیں تو وہ جج جو ہے, دنیا کا جج جو ہے, وہ آپ کو جیل بھیج دے گا جھوٹی گواہی دینے پہ. لیکن ہم کس طرح جھوٹی گواہی دیتے ہیں دن رات انگلی اٹھا اٹھا کے, کہ نہ ہم اللہ کو مانتے نہ اللہ کو جانتے, یعنی جاننے کے بعد مانتے, بنا جانے مانتے ہیں, جو کہ جھوٹی گواہی ہے. اللہ کے رسول کو بھی بنا جانے ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں, جو کہ جھوٹی گواہی ہے. اور اس طرح سے ہم جو ہے دن رات اپنی تشہد جو ہوتا ہے, جو انگلی اٹھا اٹھا کے جو ہم گواہی دیتے ہیں, وہ جھوٹی گواہی ہے بیسکلی. تو ان سوراز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کی رسالت کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیوں وہ اللہ کا رسول ہے, واقعی وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ نے حالانکہ بتا دیا ہے, اللہ کے بارے میں بھی بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے اس کو, کہ واقعی وہ اللہ پہ ایمان لانے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, وہ ہم سمجھ کے بھی ایمان لا سکتے ہیں, لیکن ہم سمجھ کے نہیں لاتے, چونکہ ہم کلچرل مسلمز ہیں. اسی طرح سے ہم رسول پہ بھی سمجھ کے ایمان نہیں لاتے, بس جھوٹی گواہی دیتے ہیں دن رات اس کے اوپر بیٹھ کے. اب یہاں سے شروعات کی ہے سورہ فرقان میں, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہی وارنر, ہم نے بابرکت ہے وہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اپنے بندے پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, لیکون للعالمین نذیرا, so that he wants the whole world. He wants the whole world. یہاں سے بات کو اٹھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جھوٹی چیزیں گڑھ کے لاتا ہے, قرآن کو, مطلب قرآن کو اپنے حساب سے گڑھ کے لے آتا ہے, اپنے انوینٹ کر کے لے آتا ہے, یا دوسرے لوگ اس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مدد کرتے ہیں یہ کتاب کو لکھنے میں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اس کا, قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. یہ تو اس نے اتاری ہے, اس کی طرف سے آئی ہے جو دنیا کے زمین اور آسمان کے راز جانتا ہے. اور ایک اور الزام جو لگاتے تھے لگاتار, کہ یہ تو ویسا ہی انسان ہے جو ہماری طرح انسان ہے, جو چلتا پھرتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے. تو اس کا بار بار اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہر رسول جو تھا دنیا میں, جتنے رسول بھیجے ہیں انہوں نے بالکل عام انسانوں کو ہی بھیجا ہے. یہی اس کی رسالت کا ثبوت ہوتا ہے ایکچولی. اگر وہ نیا کوئی تخلیق کر کے کوئی نئی چیز بھیج دیتا جو انسانوں سے الگ ہوتی, تو پھر تو وہ الگ چیز ہو جاتی نا. اصل اس کے رسالت کا ثبوت یہی ہے کہ وہ عام انسان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتا ہے, اپوائنٹ کرتا ہے, اور پھر وہ اللہ کے کلام کو, اللہ کی ہدایت کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. یہی رسالت کا ایویڈنس ہے. تو جو نہیں مانیں گے اس چیز کو, لاجک چیزوں کو, اس کے بارے میں پھر آیات میں 12, 13, 14 میں کہا گیا ہے کہ جب وہ دور سے جب جہنم کے غضب کو, غصے کو دیکھیں گے, جب قیامت کے دن دور سے جب جہنم کے غصے کو اور غضب کو دیکھیں گے, اور جب اس کے اندر بہت ہی نیرو جگہ میں پھینک دیے جائیں گے اور چینز میں بندھے ہوئے ہوں گے, اس وقت وہ اپنی تباہی پہ چیخ اٹھیں گے. 13 ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن اس تباہی پہ مت رو, مت چیخو, ابھی تو بہت تمہارے لیے عذاب باقی ہے. یہ انٹرنس پہ یہ چیز ان کو جب بالکل انٹر ہوں گے جہنم میں, اسی وقت چیخ اٹھیں گے ایک بار. تو ان سے کہا جائے گا کہ ابھی تو تمہاری شروعات ہے, ویٹ. اللہم احفظنا, اللہم احفظنا. اس سے پہلے بھی 20 نمبر میں ہمیشہ سے ہم نے رسولوں کو اسی طرح سے بھیجا ہے کہ وہ چلتے پھرتے تھے, شاپنگ کرتے تھے, کھاتے پیتے تھے. اور ایک اور چیز بتائی گئی ہے جو رسول سے کہا گیا ہے, لیکن پورے ہم سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اپلیکیبل چیز ہے. ہمارے فیملی میٹرز میں, ہمارے انسٹیٹیوشنل میٹرز میں, سوشل میٹرز میں, ہر جگہ. وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, کہ اصل میں ہم نے ایک دوسرے کے لیے تم لوگوں کو ٹیسٹ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں. تم لوگوں ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قدم قدم پہ ٹیسٹ کر رہا ہے. گھر میں بھی میاں بیوی کو, بیوی میاں کو, بچوں کے ذریعے, پیرنٹس کے ذریعے, بھائی بہنوں کے ذریعے, کولیگس کے ذریعے, انسٹیٹیوشنز میں, اپنی آرگنائزیشنز میں, سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ذریعے, پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے ذریعے, کولیگس کو کولیگس کے ذریعے. تو یہ کنٹینیوس ٹیسٹ ہو رہا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. پھر اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے, اس کا ایک کہنا چاہیے ایک لرنر پروفائل کو فوکس بنا کے,
کہ تم یہ دیکھیے آپ یہاں پہ اتصبرون ول یو بی پیشنٹ، یعنی اس کو آپ کو بہت ہی وائلنٹ ریئیکشن، کوئی بہت بری طرح کا اس کا جو آپ کا جو وہ ہونا چاہیے چیلنجنگ ٹائمز میں، چیلنجنگ سچویشنز میں، پرسنل میٹرز میں، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل بالکل لمٹ کراس کر دو، بلکہ ایک دوسرے کے سے جب ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو ول یو بی پیشنٹ اتصبرون، تم کیا صبر کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سوال یا نشان ہے، مطلب کائنڈ آف نصیحت ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ 27، 28، 29 میں جب ظالم جو ہوگا وہی انٹر ہو چکے ہیں جہنم میں، عذاب دیکھ چکے ہیں، تباہی سے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس دن بات آگے بڑھتی ہے 27، 28، 29، 30 میں کہ اس دن اپنے ہاتھ کاٹیں گے، they will bite their hands، مطلب غصے میں جب انسان بالکل پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ہارم کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس وقت اب ریگریٹ کر رہے ہیں۔ کیا ریگریٹ کر رہے ہیں؟ کہ I wish I had taken the messenger's way، کاش کہ میں نے پروفیٹک مشن پہ چلنے کا عزم ارادہ اور اس پہ میں چلا ہوتا، اور لعنت ہے مجھ پہ، اپنے آپ کو اس دن لعنت بھیجے گا کہ میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، جس کی بہکاوے میں آ کے میں اللہ کے مشن سے دور ہو گیا۔ یہ بہکاوا جو ہوتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شیطان کوئی الگ سے کوئی جینڈر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، کبھی ہماری بیوی ہمیں مشن پہ نہیں چلنے دیتی، کبھی ہمارا ہسبینڈ نہیں چلنے دیتا، کبھی ابا نہیں چلنے دیتے، کبھی اماں نہیں چلنے دیتی، کبھی بچے نہیں چلنے دیتے، کبھی دوسرا پریشر جو ہے، تو یہی اصل میں وہ دوست جو ہمیں اللہ کے مشن سے بہکاتے ہیں۔ تو اللہ اس دن جب چیخے گا، چلائے گا اندر، تو یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوا تھا، ان کے بہکاوے میں آ کے میں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا ہوتا جو میں نے راستہ دنیا میں اختیار کیا۔ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، جب میرے پاس اللہ تعالیٰ کا میسج، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب آ گئی تھی تو اس سے میں اس دوست نے مجھے اس سے دور رکھا، جو دوست بن کے آیا تھا میرے پاس کہ میں تو تمہارا دوست ہوں، تم مجھ سے دور رہو، لیکن وہ دوست کون تھا؟ اب دیکھیے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو ڈمپ کر کے، ڈیزرٹ کر کے چلے جانا والا، وہ بہکاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے نہیں کوئی برے کام کرواتا، بس وہ دور سے آپ کو بہکا دے گا کہ ارے یہ کام مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے پاس بیٹر آپشنز ہیں اس سے زیادہ۔ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ انسان کہے گا کہ یہ تو اس نے مجھے بہکا کے اور ڈیزرٹ چھوڑ دیا مجھے بیچ راستے میں۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ، یہ تو انسان جو ہے یہ اپنے اوپر لعنت ملامت کر رہا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے اللہ کا رسول اس وقت کیا جواب دے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کا رسول اس دن اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اے میرے رب، یہ میرے لوگ جو تھے انہوں نے اس قرآن کو ابینڈن کر دیا تھا، میں ان کو قرآن سناتا تھا، قرآن کے ذریعے ان کو مشن پہ لے کے آتا تھا، قرآن کے ذریعے ان کو صحیح ہدایت دیتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ابینڈن کر دیا، چھوڑ دیا، پٹک کے آگے چلے گئے۔ یہ رسول کا جواب ہوگا، اور رسول کے بعد جو لوگ پروفیٹک مشن پہ کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے۔ قرآن کی صداقت کے بارے میں جو ان کے اوپر ایک اعتراض لگاتے تھے قریش مکہ کہ ایک بار میں پوری کتاب کیوں نازل نہیں ہو گئی، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے 32-33 میں کہ یہ ایکچولی کیا ہے کہ یہ پہلے بھی جو بات آ چکی ہے کہ یہ تو پوری کی پوری پروفیٹک مشن کی سٹوری ہے، پورے 23 سال کی، ایک 10 سال کا ایک ایپیسوڈ ہے اور ایک 13 سال کا ایپیسوڈ ہے، تو یہ تو ایکچولی لائیو کمنٹری ہے۔ جو 23 سال جو کچھ ہوا، یہ چیز بالکل بیوقوفی کا سوال ہے، بیوقوفی کی سوچ ہے کہ اس کو ایک بار میں کوئی کتاب، ایک عام تھیوریٹیکل کتاب، مطلب یہ پریکٹیکل وہ گائیڈ ہے، یہ تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک دن کے اندر ایک کتاب اتار کے اور دے دے کہ اب یہ تمہیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ کتاب اس طرح سے نازل ہی نہیں ہوئی ہے،
گائیڈ جو ہے وہ اس طرح کی گائیڈ ہے ہی نہیں کہ تمہیں لوگوں کو بس تھیوریٹیکلی یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے اور یہ اور یہ اور یہ نہیں کرنا. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی یہ والی لسٹ نہیں ہے اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی وہ لسٹ ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں موجود ہے, 23 سال تک وہ مشن لے کے کام کرتا ہے, اور اس میں جو مرحلے آتے ہیں, جو سٹیجز آتے ہیں, ان کی سٹوری ہے یہ, اس کی بنیاد پہ پھر ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ کمپائل ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی کتاب ہے نہیں جو جس طرح کا یہ اس وقت بھی لوگ اس کے خلاف کمپلین کرتے تھے اور آج بھی اس کو کوشچن کرتے ہیں کہ یہ ایک بار میں اگر اللہ کا کلام تھا, اللہ کی گائیڈ تھی, تو اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ ایک بار میں پوری کی پوری کتاب اتار دیتا اپنے رسول پہ. اس کا جواب دیا ہے. پھر بار بار توحید کی طرف کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے, کس طرح سے بارش کرتا ہے, اور پورا کا پورا جو کہنا چاہیے ہیومن ایگزسٹنس ہے وہ پورا کا پورا بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. پانی, کھانا, ایون کیٹلز, بھیڑ بکریاں, گائے بھینس, سب کا کھانا جو ہے وہ بارش کے ذریعے ہی ملتا ہے ہم سب کو. ایک اور چیز مسلمانوں کو ایڈوائز دی گئی ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, کہ تم جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں مشن کو, ڈونٹ اوبے دیم, ان کی اطاعت مت کرو, اور تم قرآن کے ساتھ جہاد کبیرہ کرو. ابھی دیکھیے آپ, جہاد جو ہے اسلام میں وہ صرف وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم مار کاٹ کے نام سے جانتے ہیں, بلکہ قرآن کو بنیاد بنانا, اس کو بیس بنانا, اور اس کے ذریعے سوسائٹی کو ریفارم کرنا, ریفارم جنریشن ڈیولپ کرنا. اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود جہادن کبیرہ کہا ہے, جہادن کبیرہ, وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ. اس کے ذریعے تم سوسائٹی کو ریفارم کرو, اپنے آپ کو بھی ریفارم کرو اور سوسائٹی کو بھی ریفارم کرو. اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیرہ کہا ہے. پھر نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ کیسے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے. سمندر کے بیچوں بیچ ایک طرف کھارا پانی ہے اور ایک طرف میٹھا پانی ہے سمندر میں. اس کو آج کل کافی ہزار سال کے بعد سائنٹیفک ڈسکوری کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اس فیکٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے اپنی کتاب میں ریویل کر دی تھی. ایک چیز جو بار بار پہلے بھی آ چکی ہے اور قرآن نے اس کو کئی بار ریپیٹ کیا ہے کہ پروفٹ جو وہی پروفٹ کے اوپر جو سوال ہوتا تھا کہ یہ پروفٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پروفٹ کو بھی اور پروفٹ مشن کے تعلق سے بھی, ما اسألکم علیہ اجر ان الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. تم سے کوئی کسی چیز کا وہ کمپنسیشن نہیں مانگتا. تمہیں جو پروفٹ جو ہے ہر ابھی آئے گا آگے بھی, اور رسولوں کا بھی ذکر آیا ہے اس میں, کہ تم سے کسی بھی چیز کے لیے وہ کمپنسیشن نہیں مانگتا ہے, وہ سیلف لیسلی تمہیں گائیڈ کر رہا ہے جنت کی طرف. اس میں جو کئی جگہ قرآن میں جو آیا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا ہے, یہ وہ متشابہات میں سے ہیں جس کے پیچھے کسی بھی نیک مسلمان کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کیسے 6 دن تھے. اللہ کا اگر پاور یہ ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو 6 دن کیوں لگے؟ اور 6 دن کون سے 6 دن ہیں؟ وہ ہمارے انسانوں کے دنیا کے 6 دن ہیں یا کوئی دوسرے 6 دن ہیں؟ یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مسلمانوں کو اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی, ان کو ٹیسٹ کیا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو. اگر جو بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی 6 دن ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے دن جو کے حساب سے 1000 سال کا 1 سال ہوتا ہے یا 1 دن ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کل ملا کے اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفلی جس طرح سورہ مومنون میں مسلمانوں کو ڈیفائن کیا تھا کہ سکسیسفل مومنین کون ہوتے ہیں, کل ہم نے دیکھا تھا قد افلح المومنون, اور اس کے بعد ان کی کیریکٹرسٹکس بتائی گئی تھیں. اس طرح سورہ فرقان میں 63 سے سٹارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بیوٹیفل. اس کو دیکھنا چاہیے تفصیل سے کہ جو زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, یہاں سے بات اٹھائی ہے. اور جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں. جب جاہل ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کسی بات ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما,
سلام کر کے دور ہٹ جاتے ہیں ان سے. لڑائی جھگڑے, ڈیبیٹ, ڈسکشنز, مار پیٹ شروع نہیں کر دیتے وہ. اور جو رات کا ایک حصہ مطلب یہ تہجد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو رات کا ایک حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اور سجدے میں گزارتے ہیں. رات کا ایک حصہ, یہ تہجد کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کا کیریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ وہ رات کا ایک حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے یا سجدوں میں گزارتے ہیں. اور جب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو نہ بہت زیادہ کنجوسی دکھاتے ہیں اور نہ بہت زیادہ ایکسیسو اسپینڈنگ کر دیتے ہیں کہ خود کی جیب میں کچھ چیز باقی نہ رہے. یہ ان کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے. لیکن کتنا ماڈریشن کا دین ہے ہمارا. اللیگل انلافل سیکشول ایکٹیویٹیز سے دور رہتے ہیں. اس کا بہت شدید عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. کسی جھوٹی چیز کی گواہی نہیں دیتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور جب کسی گاسپنگ سے کہیں کوئی گاسپنگ ہو رہی ہے, کہیں بیک بائٹنگ ہو رہی ہے, اور کہیں اس طرح کی محفل جمی ہوئی ہے جہاں پر کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں, ہمیں جو ایتھیکل ویلیو سکھائی ہیں, اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سے خاموشی سے ڈگنیٹی کے ساتھ, آنر کے ساتھ اٹھ کے دور ہو جاتے ہیں. ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, اس کو اور فائر نہیں کرتے, اس میں اور فیول نہیں ڈالتے کہ اچھا گاسپنگ ہو رہی ہے کسی کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, چلو میں 4 اور بیٹھ کے اس میں 2-3 بالٹی میں بھی اس میں تیل ڈال دیتا ہوں, میں بھی اس میں تھوڑا سا پیٹرول چھڑک دیتا ہوں اور آگ کو اور بھڑکا دیتا ہوں. یہ جو ہے یہ کیریکٹرسٹک عباد الرحمن کے, اللہ کے نیک بندوں کی کیریکٹرسٹک یہ نہیں ہوتے. اور جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے بن کے نہیں سنتے. 73 نمبر میں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اللہ کی جب آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کے ان کو نہیں سنتے. اور پھر بہت ہی خوبصورت دعا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں میں سے اور اپنے بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ہمیں رائچس لوگوں کا ایگزمپلری یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو, پوری ISP لرنر پروفائلز, یہ آپ کو اس کا ایگزامپل ہو ہم لوگ ہمارے فیملی کے سامنے اور ہماری سوسائٹی کے سامنے, ہمارے انسٹیٹیوشن کے سامنے, ہماری ٹیم کے سامنے. یہ اس کی دعا کرتے ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اب یہ دیکھیے پھر سے آ گئی. یہ سب کرنا آسان کام نہیں ہے, یہ جو ایگزامپل سیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے. اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا جو ریوارڈ ہوگا وہ جنت میں, جنت کی کیٹیگریز ہیں. اب ہم جب ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں قرآن میں تو ایک کیٹیگری کی جنت نہیں ہوگی. جس طرح دنیا میں کیٹیگریز ہیں, اکنامی کلاس, بزنس کلاس, فرسٹ کلاس فلائٹس میں ہوتے ہیں, ہوٹلس میں ہوتے ہیں, آرڈنری روم, ڈیلکس روم, سویٹس, پریزیڈینشل سویٹس. جنت کا بھی بالکل یہی پکچر ہمیں قرآن میں سے نظر آتی ہے. اب یہ یہاں دیکھیے ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جو یہ پریکٹس کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کو پریکٹس کرنے میں خاص طور سے صبر کو, کیوں آسان نہیں ہے یہ تمام ISP لرنر پروفائل کو اپنے انٹرنلائز کرنا, تو صبر جو کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, پینٹ ہاؤس ہوتا ہے نا, پینٹ ہاؤس جو ہوتے ہیں ٹاپ فلور, یہ جنت میں یہ اس کیٹیگری کا ریوارڈ ہے ان کے لیے. یجزون غرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, اور ان کے لیے سلامتی کی گریٹنگز ہوں گی چاروں طرف سے. سورہ شعراء شروع ہوتی ہے, اس میں وہی تلک آیات الکتاب المبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے مشن میں اتنے زیادہ اتنے زیادہ ڈوب گئے ہو مشن میں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ان لوگوں کی, جو لوگ تمہیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یا تمہارے ساتھ اندر سے بیٹھ کے خیانتیں کر رہے ہیں یا جو میں تکلیف پہنچا رہے ہیں, ان کے غم میں تم اپنی جان دے دو گے. ابھی دیکھیے پروفٹ یہاں اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے,
ہماری طرح نہیں ہوتا وہ کہ ہم ذرا میں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرح کی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ تم اپنی جان مشن سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اس میں جو تمہارے اس میں جو چیلنجز آ رہے ہیں, جو لوگ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, جو دن رات تمہارے خلاف ایک کہنا چاہیے فرنٹ کھولا ہوا ہے ان لوگوں نے, تو اس کا تمہیں اتنا افسوس ہے کہ تم اپنی جان دے دو گے اس کے لیے. پھر وہیں سے بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہدایت ان کے لیے ایک منٹ میں, ایک لمحے میں آسمان سے بھیج دیتے جس سے ان کے سر جھک جاتے, سب کے سب مشن پہ چلنا شروع کر دیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ ہی نہیں ہے یہ کہ وہ زبردستی کوئی ایسی چیز امپوز کر دے, مسلط کر دے انسانوں پہ کہ وہ اپنے آپ آٹومیٹک ایک بٹن سوئچ کر کے سب کے سب اللہ کے مشن پہ چلنا شروع ہو جائیں. اصل میں ٹیسٹ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کوئی زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تو کاؤنسلنگ کے ذریعے, نصیحت کے ذریعے چاہتا ہے کہ تم سوچ سمجھ کے اپنا یہ فیصلہ کرو اور تمہارے اپنی چوائس کی بنیاد پہ, تمہارے اپنے ڈیسیجن کی بنیاد پہ پھر تم اچھے کام کرو, لرنر پروفائل کو پریکٹس کرو, تب اس کا بدلہ جو ہے وہ پینٹ ہاؤسز ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی ایسی آیت, کوئی بھی ایسی اللہ کی طرف سے ذکر نہیں آتا جس کے بعد کے لوگ اس سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. 5 نمبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور بعد میں بھی جو ہو رہا ہے, اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں, بھاگ کے کھڑے ہوتے ہیں, اور جو لوگ رکتے ہیں وہ لائٹلی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی گئی ہے اس میں ایک بہت ہی اپوائنٹمنٹ کے ٹائم کا, موسیٰ علیہ السلام کو جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے 11ویں آیت میں, وہاں سے بات اٹھائیے کہ وہ کس طرح سے خوف زدہ ہیں. وہ خوف زدہ اس لیے ہیں فرعون کے پاس جانے میں کہ ان سے ایک مرڈر ہو گیا تھا, ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی نبوت سے بہت پہلے, تو ان کو یہ ڈر ہے کہ اس کے بدلے پہ وہ ان کو پھانسی دے دے گا. اب یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت Q&A ہوا ہے یہاں سے 23 نمبر کی آیت سے سورہ شعراء میں. موسیٰ علیہ السلام یعنی مشن پہ جو فوکس ہوتا ہے, انبلیویبل فوکس بتایا ہے اس میں مشن کے اوپر, اللہ کے مشن کے اوپر, کہ کوشچن آنسر کا سیشن ہے یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ میں. وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے تمہارا رب فرعون؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے ان کا رب ہے. وہ سوال کا جواب دیتے ہیں. تو غصہ ظاہر ہے, فرعون ایک جابر بادشاہ تھا, تو اپنے آس پاس والوں سے بولتا ہے کہ سن رہے ہو تم, یہ سب چیزیں تو میرے کنٹرول میں ہیں, یہ اپنے کسی اور کے بارے میں, اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے اس کے کنٹرول میں ہیں تمام زمین اور آسمان. قال ربکم ورب آباؤکم الاولین. اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام ریئیکٹ نہیں کرتے کہ دیکھو یہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے لوگوں کو, میرا مذاق اڑانے کی طرف لے جا رہا ہے ڈسکشن کو. وہ فوکس رہتے ہیں, 100% فوکس رہتے ہیں. 26 نمبر کی آیت میں قال ربکم ورب آباؤکم الاولین, تمہارا رب اور تمہارے ماں باپ کا رب, تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا رب. تو فرعون جواب دیتا ہے کہ تمہارا جو یہ میسنجر بھیجا گیا ہے, رسول بھیجا گیا ہے, یہ تو پاگل لگتا ہے. الیکم لمجنون. اب اس پہ بھی دیکھیے آپ, وہ ان کو پرووک کر رہا ہے, ان کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے. اب دیکھیے کتنے فوکس ہیں موسیٰ علیہ السلام, اس کے میں بھی بالکل پرووک نہیں ہوتے, کوئی غصہ نہیں, کوئی اس کے اوپر ریئیکشن نہیں کر رہا ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. ایسٹ اور ویسٹ کا رب ہے اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا رب ہے. فوکس ہیں بالکل اپنے مشن پہ. اگر تم میرے فرعون کا جواب کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانو گے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا, ہے نا. وہ کنٹینیوسلی ان کو تھریٹن کر رہا ہے, ان کو کنٹینیوسلی ان کو پرووک کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ میں تمہارے لیے ایک بالکل مبین, ایک خاص, ایک کلیئر میسج لے کے آیا ہوں تمہارے لیے,
اس کے باوجود تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ میں تمہارے لیے ایک بہت ہی کلیئر میسج لے کے آیا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہو۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، بہت لمبا وقت گزارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، فرعون کو دعوت دیتے ہیں، بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کی ریکویسٹ کرتے ہیں اس سے، پھر آخر میں بات پہنچ جاتی ہے بالکل جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ کر لیا کہ اس کو اب عذاب دینا ہے، ریڈ سی میں لے جا کے اس کو ڈبانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اب کتنی خوبصورت زبان استعمال کرتا ہے 57، 58، 59 میں، کہ وہ ان لوگوں کو جب عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے 57، 58، 59 میں، کہ ان کے جو گارڈنز تھے، ان کے جو اسپرنگز تھے، ان کی جو نہریں تھیں، ندیاں تھیں، ان کے جو باغات تھے، ان میں سے نکال کے لے آتا ہے ان کو۔ جب وہ پیچھا کرتے ہیں بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا، تو ایکچولی وہ پیچھا نہیں کر رہے ہیں وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ وہ ان کے جو محل ہیں، ان کے جو پیلیسز ہیں، ان کے جو فارم ہاؤسز ہیں، ان میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا ہے عذاب دینے کے لیے، جو بعد میں آگے ہوتا ہے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ریڈ سی کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل ان سے کمپلین کرتے ہیں جب وہ فرعون کی فوج کو آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اب تو تم نے ہمیں پھنسا دیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ تو آپ دیکھیے جو رسول ہوتا ہے وہ کس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، کتنا کانفیڈنس کے لیول پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ عام انسان کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، ڈونٹ وری، فکر مت کرو، میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہی ہوتا ہے۔ پھر چند لمحے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ تم اپنا جو سٹاف ہے اس کو ریڈ سی کے سمندر میں مارو، اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بنی اسرائیل نکل کے فلسطین پہنچ جاتے ہیں اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اس میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ جب اس کو ڈبا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ان مومنین کے لیے بڑی آیات ہیں، بڑے لیسنس ہیں اس میں۔ پھر آگے چل کے وہی اپنے یہ جو ایمان، ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے ہمارا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، پہلا جو پلر ہے، کانسیپچولی کیسے اس کو مانتے ہیں کہ 78، 79، 80، 81 میں ذکر ہے کہ وہی اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری ہدایت کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور وہی جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے دوبارہ اٹھا کے قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اور وہی مجھے میرے گناہوں کو معاف کرے گا یوم قیامت۔ یہ مومنین کا کیریکٹر ہے جو اللہ پہ صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر دعا سے ایک بڑی خوبصورت سی دعا ہے، پھر سے ایک بار، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور میرے ریپوٹیشن اور میرے آنر کو آگے والی جنریشنز کے لیے بچا کے رکھ، میرا جب نام لیا جائے آنے والی جنریشنز میں تو میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے مجھے پہچانا جائے، نہ کہ ایک برے انسان کی حیثیت سے جس نے کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی اچھی چیز اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں گیا، اور مجھے جنت کی وراثت دے، جنت کو میرے لیے کا مجھے وارث بنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے جو اوپر سے شروع ہوا ہے، یعنی کس طرح سے توحید کو انہوں نے جسٹیفائی کیا، کس طرح سے توحید کا کانسیپٹ کلیئر کیا ہے۔ یہ دیکھیے ابھی جو میں نے کہا تھا نا، بار بار اللہ کا ہر رسول جو ہے اپنی رسالت کے ثبوت میں یہ چیز پیش کرتا ہے کہ میں تم سے اس چیز کا کوئی کمپنسیشن نہیں مانگ رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں بالکل سیلف لیسلی کر رہا ہوں۔ 109 نمبر میں پھر سے یہ بات آئی ہے، 127 میں پھر سے وہی بات آئی ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا جو کمپنسیشن ہے وہ تو ڈائریکٹلی مجھے قیامت میں انشاءاللہ میرے رب کی طرف سے ملے گا، دنیا میں تمہیں اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے مجھے۔
دنیا سے جو لوگ چمٹے ہوتے ہیں, دنیا کو اپنی پرائرٹی سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں ان کو کافی ڈانٹ پھٹکار کی اللہ تعالیٰ نے 128 129 آیت میں, کہ تم اپنے فارم ہاؤسز بنانے میں, اپنے پیلیسز بنانے میں لگے رہتے ہو ساری زندگی, اور یہ کس کام آئیں گے تمہارے, کیا تم یہ اپنے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ ایک بار پھر ذکر کیا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کا, کہ مشن اور رشتے کے بیچ میں جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل بروٹل جسٹس کرتا ہے, بروٹل جسٹس, کہ اتنے بڑے رسول کی, اتنے بڑے نبی کی بیوی تھی لیکن ان کو ہٹا دیا, کچرے کی طرح پھینک دیا ان کو باہر. جب ان کو اس قوم پہ عذاب آیا تو ان کی بیوی پہ بھی عذاب آیا, اور باقی فیملی کو اللہ تعالیٰ بچا کے نکال کے لے گیا. 171 میں اس کو پھر سے ایک بار ریمائنڈ کیا گیا ہے, جسٹ ٹو ری انفورس, ایک بار بار جو ری انفورس کرنے کے لیے کہ اصل مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مشن فوکسڈ ہوتی ہے. وہ نہ ابا فوکسڈ ہوتی, نہ اماں فوکسڈ ہوتی, نہ بیوی فوکسڈ, نہ ہسبینڈ فوکسڈ, نہ بچے فوکسڈ, یا اور کسی اور پہ اس کا مومن کی زندگی کا فوکس نہیں ہوتا. سارے حق ادا کرتا ہے, باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے وہ, ماں کا بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی. بیوی بھی شوہر کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں, لیکن ان کا جو بروٹل جسٹس سسٹم جو ہوتا ہے وہ صرف بروٹل لائلٹی جو ہوتی ہے, ان کمپرومائز لائلٹی جو ہوتی ہے, وہ صرف اللہ اور اللہ کے مشن سے ہوتی ہے. شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے, اس میں دیکھیے بڑی صفائی سے بار بار اس چیز کو کہا گیا ہے کہ بالکل کارنر کٹنگ مت کرو, بالکل 1% کی, 1 پیسے کی, 1 منٹ کی جو ہے خیانت مت کرو. 181 میں گیو فل میجر, وہ کسی طرح کا لاس نہیں ہونا چاہیے تمہارے جو میوچول میٹرز جو ہیں ان میں, ایک دوسرے کو لاس نہ دو. 181 182 183 کسی کو لوگوں کو ان کا جو ڈیو ہے, ان کا جو حق ہے, وہ حق نہ امپلائر کا حق مارے, نہ امپلائر امپلائی کا حق مارے, بالکل 1 پیسے کا بھی, 1 منٹ کا بھی. وزنوا بالقسطاس المستقیم, بالکل برابر ناپ تول کے اپنے حق ادا کرو ایک دوسرے کے. 214 میں فرمایا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے وہ سب مسلمانوں سے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کو وارن کرنا شروع کرو. تمہارا جو مشن کے جو سٹارٹنگ ہو وہ بالکل اپنے گھر سے, اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور جو لوگ تمہاری بات مان لیں, جو لوگ تمہارے مشن کو ایکسیپٹ کر لیں, ان کے لیے تم جو تمہارے آرمز اینڈ لیگس بن جائیں, ان کے لیے تم اپنے وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ان کے لیے تم بہت ہی نائس اینڈ پولائٹ ہو کے ان کو ٹریٹ کرو. اور اس کے بعد آخری چیز جو کہی فرمائی ہے اس تعلق سے, مشن کے تعلق سے, کہ اور جو ریجیکٹ کر کے کھڑے ہو جائیں تمہیں, جو تمہارے فَإِنْ عَصَوْكَ, اور جو تمہیں ریجیکٹ کر دیں, جو تم سے دور چلے جائیں, جو تمہیں ڈس اوبے کر دیں, ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان سے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی میرا جو تعلق ہے وہ صرف انہی لوگوں سے ہے جو میرا مشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.